اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی واجب الاحترام علماء کرام مفتیان عظام، آج میں اور آپ جس دکھ کی گھڑی میں شریک ہیں، وہ دکھ، وہ صدمہ، وہ افسوس امام العلماء حضرت اقدس حضرت مولانا شیخ الحدیث فیض اللہ آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جدائیگی کا ہے۔ جیسے برادر محترم حضرت مولانا تاج حنفی صاحب فرما رہے تھے کہ جدائیگی کا صدمہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن شیخ الحدیث صاحب کے لیے جنت کی درجات کی بلندی اور اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم ورحمہ کا مصداق بھی اپنی جگہ پر ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب اس دنیا سے گئے اور اس دنیا سے سب نے جانا ہے۔ اس دنیا میں جو آیا وہ جائے گا، چونکہ قرآن کا واضح ارشاد ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ نبی فنا ہو گئے، ولی فنا ہو گئے، صحابہ فنا ہو گئے، ایک ذات جس کو ذات باری تعالیٰ کہتے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک وہ ذات باقی ہے، باقی رہے گی، لیکن دین والے مرتے نہیں، نہ ان کا نام مرتا۔ آپ مجھے بتائیں، سید عطاء اللہ شاہ بخاری آج اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، ان کو سلام پیش کرنے والے، ان کو دعائیں دینے والے آج بھی، غور سے بولو، آج بھی شیخ الہند نہیں ہیں، لیکن ان کو چاہنے والے آج بھی موجود ہیں۔ شیخ سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ آج نہیں ہیں، لیکن ان کا نام زندہ تابندہ ہے۔ آج شیخ محمد زلولی خان میرے استاد محترم اس دنیا میں تشریف فرما نہیں ہیں، لیکن آج کی اس پرنور مجلس میں، اس نشست میں، اس پروگرام میں حضرت شیخ الحدیث کا نام انتہائی ادب اور احترام سے لیا جا رہا ہے۔ یہ ان کا نام زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ اگرچہ آج کی اس نشست میں شیخ الحدیث بالتفصیل حضرت مولانا فیض اللہ آزاد صاحب جسمانی طور پر نہیں ہیں، لیکن ان کا نام، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی دین کی خدمات ہمارے دلوں میں کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، اور تا حیات تا قیامت انشاءاللہ زندہ رہیں گی انشاءاللہ۔ حضرت فیض اللہ آزاد صاحب میرے استاد نہیں بلکہ میرے والد صاحب کے استادوں میں سے تھے، اور میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے بھائی حضرت مولانا فضل الرحمان آزاد صاحب کو، جب میرے والد صاحب کراچی تشریف لا رہے تھے تو میرے والد صاحب نے فرمایا میرے پاس جو پہننے کے کپڑے تھے وہ بوسیدہ اور پرانا ہو چکے تھے، تو حضرت مولانا فیض اللہ آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قمیض و شلوار میرے والد صاحب کو عنایت فرمائی کہ کہا جاؤ بیٹا، تم کپڑوں کی اور پیسوں کی فکر نہیں کرنا، میں فیض اللہ آزاد تیرا روحانی باپ بھی ہوں، تیرا استاذ بھی ہوں، تم صرف دین کا کام کرنا، دین پڑھنا، علم پڑھنا، علوم نبوت پڑھنا۔ میرے والد صاحب کراچی آئے، انہوں نے مدارس کا قیام کیا، اللہ نے ان کی اولادوں کو نیک بنایا۔ یہ سارا کا سارا اجر میرے شیخ مولانا فیض اللہ آزاد صاحب کے ہاتھ ہے۔ دیکھو مرنا سب نے ہے، اتنی پیاری موت، جب عام بندہ مرتا ہے عام، تو مرنے کے بعد جنازے میں 2 صفیں ہوتی ہیں، بھئی اعلان ہوتا ہے نا حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، فلاں شخص چلا گیا، 1 صف 2 صفیں
3 صفحے میں آپ کو بتاؤں، علماء کرام جب اس دنیا سے جاتے ہیں اللہ دنیا والوں کو بتاتے ہیں دیکھو جب تک یہ زندہ تھے اللہ نے ان کی عزت رکھی تھی، آج یہ دنیا سے گئے ہیں تو ان کے جنازوں کو دیکھو، ان کی عزتوں کو دیکھو۔ میں نے شیخ سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ دیکھا، ہر بڑا عالم اس جنازے میں شریک۔ میں نے مبلغ اسلام مولانا طارق جمیل صاحب سے پوچھا حضرت آپ کیسے یہاں آئے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ میں حضرت شیخ صاحب کے جنازے میں شریک ہو کر اپنی مغفرت کا ٹھپا لگوا لوں۔ پھر میں نے شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے پوچھا حضرت آپ نے تو جنازہ صبح پڑھ لیا تھا، آپ ہب چوکی کیا کرنے آئے؟ کہا اس لیے آیا کہ شیخ صاحب میرے استاد تھے، جنازہ پڑھنے کا بھی ثواب مل جائے اور تدفین کا بھی ثواب مل جائے تاکہ شیخ الاسلام تقی عثمانی کی اللہ مغفرت فرما دے۔ آج شیخ الحدیث مولانا فیض اللہ آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن آج ان کی دعاؤں کے لیے اللہ نے وہ چہرے، وہ علماء جو کچھ آئے ہیں کچھ نہیں آ سکے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام اکابرین کے دلوں سے دعائیں نکلوائیں۔ اللہ جو مولانا فیض اللہ آزاد نے دین کی خدمات کی ہیں اللہ قبول فرما لیں۔ جانا سب نے ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگیں، فرمانے لگیں یا ابتا یا ابتا، اے ابا جان اجاب ربا دعاہم، آپ نے اپنے رب کی دعوت پہ لبیک کہہ دیا، آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر فرمایا یا ابتا من جنت الفردوس مأواہم، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے، آپ چلے گئے۔ پھر فرمایا یا ابتا الی جبرائیل ننعاہم، میں حضرت جبرائیل امین سے کہتی ہوں آپ جس ہستی کے لیے مدینۃ المنورہ کی گلیوں میں آتے تھے اب وہ ہستی اس دنیا میں نہیں ہے، آج کے بعد آپ مدینہ نہ آنا، میں نے جبرائیل کو منع کر دیا۔ فلما دفنا، جب حضرت کی تدفین ہو گئی تو حضرت فاطمہ الزہرا فرمانے لگیں یا انس، اے انس قد اصابت انفسکم ان تحسوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، اے انس تم نے تو کبھی حضور سے نکلا ہوا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیا، حضور کا لعاب صحابہ نے زمین پہ گرنے نہیں دیا، حضور کا پسینہ خون صحابہ نے زمین پہ گرنے نہیں دیا، آج یہ تم نے کیسے برداشت کیا کہ حضور کو قبر میں ڈالا، مٹی ڈال دی اور حضور کی تدفین کر دی۔ حضرت انس نے فرمایا اے میری پیاری بہن، یہی طریقہ تھا جو آپ کے ابا میرے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا، ہم نے انہی کی سنت پر عمل کیا ہے، اور قیامت تک کے لوگ آتے رہیں گے، لوگ آتے رہیں گے اور دنیا سے جاتے رہیں گے۔ کامیاب وہ ہوگا جو اپنے شاگرد پیدا کر دے گا، اپنے مرید پیدا کر دے گا، اپنے لوگ کہ بندہ اس دنیا سے چلا تو جائے گا لیکن کوئی نماز پڑھے گا۔ یہ نماز پڑھنا کس نے سکھائی؟ مولانا فیض اللہ آزاد نے۔ کوئی حدیث پڑھے گا، کوئی بخاری پڑھے گا، کوئی ترمذی پڑھے گا، کوئی ابو داؤد پڑھے گا۔ بھئی یہ کلاس کس نے لگوائی؟ یہ چمن کس نے سجوایا؟ یہ گل بہارا کس نے کرائی؟ تو کہیں گے مولانا فیض اللہ آزاد رحمت اللہ علیہ کی برکت تھی، فرشتے ان کو اجر و ثواب کا بتاتے رہیں گے، جنت کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ آج کیوں جنت کا درجہ بلند ہوا؟ اس لیے کہ آج آپ کا ایک طالب علم جو درجہ ثابیہ میں تھا آج وہ دورہ حدیث میں پہنچ گیا، کل اس نے مشکات پڑھی تھی آج بخاری پڑھنی شروع کر دی۔ اللہ کہیں گے اے میرے پیارے بندے فیض اللہ آزاد، تو نے دنیا میں ویل چیئر پر بیٹھ کر بھی درس میں شرکت کی، تو نے سبق پڑھایا، تو نے ویل چیئر پر بیٹھ کر بھی نماز تراویح ادا کی، دکھ میں درد میں ہر جگہ تو آگے رہا۔ آج تو میرے اللہ کا مہمان ہے، اللہ میزبان ہے، تو میرا مہمان ہے، انشاءاللہ تجھے میں وہ اجر دوں گا کہ تو بھی راضی رہے گا اور اللہ بھی راضی رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔